اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے سورہ النحل کی آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اتارا، اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں فی نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن پاک میں تم سے پہلے والوں کی بھی خبریں ہیں، اور اس قرآن پاک میں تم سے بعد والوں کی بھی خبریں ہیں، اور اس قرآن پاک میں تمہارے لیے حکم ہے، تمہارے بیچ کے حکم بھی ہے اس قرآن پاک میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ایک نوجوان فجر کی نماز کے بعد آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر نے اس نوجوان سے اس کے آنے کا سبب پوچھا۔ نوجوان نے عرض کی، حضور میرے گھر میں غربت ہے اور آپ میری مدد فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کر دی۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد وہ نوجوان آپ کے دروازے پر آ کر پھر بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی مدد کر دی۔ اس طرح وہ بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر فجر کی نماز کے بعد آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ حضرت عمر جلالی تھے۔ ایک دن حضرت عمر نے اس نوجوان سے فرمایا کہ ارے بھائی، تندرست ہو، کما سکتے ہو، پھر کیوں روز روز مانگنے آ جاتے ہو؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اذهب۔ آپ نے فرمایا تو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر سے غربت دور ہو جائے؟ نوجوان نے عرض کی، جی چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے اس نوجوان سے فرمایا، پھر عمر کے دروازے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم عمر کے دروازے پر آئے ہو، میں تمہیں اس کا دروازہ دکھاتا ہوں جہاں سے خود عمر بھی مانگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر نے نوجوان سے فرمایا، فتعلم القرآن۔ نوجوان سے فرمایا تو جاؤ قرآن کا علم سیکھو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب تم قرآن کا علم سیکھ لو گے فَإِنَّهُ سَيُغْنِيكَ عَن بَابِ عمر۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ قرآن کا علم تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں عمر کے دروازے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اور حضرت عمر نے کہا ایک قرآن تمہیں بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا، اور قرآن تمہیں اتنا دے گا کہ تمہاری جھولی بھی تنگ پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لہجہ عمر تھا، نوجوان کے دل میں بات اتر گئی، وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ نوجوان بہت دنوں تک حضرت عمر رضی اللہ کو دکھائی نہیں دیا تو حضرت عمر نے لوگوں سے دریافت کیا، فصل عنہ، وہ نوجوان کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا فض اللہ علیہ، پتہ نہیں کہاں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ پہلے تو گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، اور قد تسأل الناس، اب تو لوگوں سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں لگے رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو لے کر اس نوجوان کے گھر پہنچے۔ جب آپ نے دیکھا تو نوجوان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ آپ نے کہا ماشاءاللہ۔ حضرت عمر نے اس نوجوان سے فرمایا، ارے بھائی، آج کل تو میرے گھر آنا ہی تم نے بند کر دیا، وجہ کیا ہے؟ نوجوان نے کہا، حضور اب مجھے آپ کے دروازے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نوجوان نے کہا، فَإِنِّي أَقْرَأُ الْقُرْآنَ، میں قرآن پڑھتا ہوں، اور کہا اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، اور کسی سے بات کرنے کی میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور نوجوان نے حضرت عمر سے کہا کہ جب کسی سے ملنے کا دل کرتا ہے تو قرآن سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ اور نوجوان نے حضرت عمر سے کہا، فَإِنِّي أَقْرَأُ الْقُرْآنَ أَغْنَانِي عَنْ عُمْرَةٍ وَعَنْ آلِ عُمْرَةٍ۔ نوجوان نے کہا یہ قرآن جب میں پڑھتا ہوں، اس قرآن نے مجھے عمر کے دروازے سے اور عمر کی آل کے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے اس نوجوان سے فرمایا، ما وجدت فیہ، حضرت عمر نے فرمایا پھر اس قرآن نے تمہیں کیا دیا؟
नौजवान ने कहा वजदतु फी, कि मैंने कुरान में पढ़ा कि मेरे रब ने फरमाया फिस समाए रिस्कुकुम मा तुअदून, मेरे रब ने फरमाया तुम्हारा रिस्क तो आसमानों में है और वो भी आसमानों में है जिसका तुम्हें वादा दिया जाता है। नौजवान ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु से कहा रिस्की फिस समाए वाना अतलुबुकुम फिल अर्द, नौजवान ने कहा कि मेरा रिस्क तो आसमानों में था और मैं उसे जमीन में ढूंढ रहा था। और नौजवान ने कहा ए उमर, जो इंसान कुरान का इल्म सीखता है अल्लाह उसे दुनिया से बेनियाज कर देता है। सुभान अल्लाह। आप सुन फरमाते मन करल कुरान व तअल्लमहु व अमिला बिही उल्बिसा यौमल क़यामत ताजन मिन नूर। आप फरमाए कि जो कुरान पढ़े उससे इल्म सीखे, उस इल्म पर अमल करे, क़यामत में उसे नूर का ताज पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। मैं नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि आप कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर समझ कर पढ़ें, वीडियो शेयर करें, चैनल फॉलो करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।